بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج امپورٹنٹ دن ہے. آج ایک اہم معاملے کی سماعت مکمل ہو جائے گی اور زیادہ امکان یہی ہے کہ آج فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا اور یہ فیصلہ آئندہ چند دنوں میں آ جائے گا. لیکن یہ مقدمہ بظاہر تو یہ ہے سینٹ میں الیکشن اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کا، لیکن جو آپ کو میں خبریں دے رہا ہوں وہ بڑی ہوشربا قسم کی ہیں، اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان وہ ایک سائڈ پہ ہیں، باقی تمام کے تمام جماعتیں دوسری سائڈ پہ ہیں. اور عمران خان کیوں یہ چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کیوں یہ چاہتی ہے کہ یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے اور سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے اور کون سی معلومات ہیں گورنمنٹ کے پاس، عمران خان کے پاس، ایسی کیا خطرناک معلومات ہیں کہ عمران خان ہر صورت میں پورا زور لگا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، میڈیا میں، ہر جگہ کہ سینٹ کا الیکشن خفیہ طریقے سے نہ ہو. اور دوسری جانب آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان بار کونسل، سب کے سب ایک سائڈ پہ آ گئے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز جج صاحبان ہیں، 5 ممبر بینچ ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس مشیر عالم، جسٹس یحییٰ فریدی صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ 5 کے 5 معزز جج صاحبان اس طرف نظر آتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. اور پھر ان 3 دن کی سماعت کے دوران سوشل میڈیا پہ ایک مخصوص طبقہ میڈیا سے ریلیٹڈ، دانشوروں سے ریلیٹڈ، وہ بھی ان 5 جج صاحبان کے خلاف ایک انتہائی مکروہ قسم کی کمپین چلا رہا ہے، غلیظ قسم کی، اور نام لے کے ان کو وہ ابھارا جا رہا ہے، ان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے معزز عدالت کو. اور پھر اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کر رہی ہے خاص طور پہ شریف فیملی، مسلم لیگ نواز، وہ بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں اور ٹویٹ بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری معاملات میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے کھول دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ یہ تو سپریم کورٹ اور باقی بھی اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں اور وہ انکوائری بھی شروع ہو چکی ہے. ارشد شریف صاحب اپنا سارے کا سارا ریکارڈ بھی انکوائری کمیٹی کو دے آئے ہیں، جس کی سربراہ ڈاکٹر شیریں مزاری ہیں، جس میں 2018 میں لین دین ہوا، اور آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھ لیں. تو کمیٹی نے ان سے سوال کیا کہ جناب اس ویڈیو کے فورینزک ہوگا، تو اس کے بعد انہوں نے، تو ارشد شریف نے بہت صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں جو پیسے وصول کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، وہ سب کے سب اقبال جرم کر چکے ہیں میڈیا میں آ کے، اور کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا. کسی نے کہا یہ فلاں ہاؤس میں کی فوٹیج ہے، کسی نے کہا یہ فلاں ہاؤس کی فوٹیج ہے، کسی نے کہا 1 کروڑ روپے لیا، کسی نے کہا 2 کروڑ لیا. تو یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس کی فورینزک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کی. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد انفارمیشنز کیا ہیں؟ پہلے انفارمیشنز سن لیں. انفارمیشنز یہ ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے، گورنمنٹ ظاہر ہے بڑی تگڑی ہوتی ہے. ایک تو انٹیلیجنس ادارے، دوسرا ہیومن انٹیلیجنس. وہ یہ ہے کہ لین دین کے لیے ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں، اور لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں. اور یہاں تک چیزیں گورنمنٹ کے پاس انفارمیشنز آ چکی ہیں کہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، بیگ تیار ہیں پیسوں کے،
اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس واپس بھیجے یا سیکرٹ اوپن بیلٹ کے خلاف اپنی رائے دے دے اور سیکرٹ بیلٹ کے حق میں دے دے تو وہ سارے کے سارے سودے، وہ ساری کی ساری ڈیلیں جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی۔ گارنٹرز موجود ہیں، گارنٹرز تیار ہیں، اور یہاں تک انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس، انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہیں کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ صرف یہ بتائیں، اماؤنٹ طے کریں، اور اس کے بعد آپ نے رقم لینی کہاں پہ ہے، دبئی میں لینی ہے، یو کے میں لینی ہے، کسی یورپین کنٹری میں لینی ہے، اور کس کرنسی میں لینی ہے۔ جس ملک میں کہیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے اور پیسے پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں تک طے ہو رہا ہے گارنٹرز، پھر کیونکہ گارنٹرز درمیان میں ہوں گے اور یہ ثابت کرنا ہوگا ایم پی اے یا ایم این اے کو کہ ہم نے معاہدے کے مطابق یہ ووٹ جو آپ کو پیسے لیے ہیں کروڑوں روپیہ، تو ہم نے ووٹ بھی آپ کے کینڈیڈیٹ کو ہی دیا ہے۔ یہ چیزیں پھر یہ درمیان میں گارنٹرز بھی آ گئے ہیں جو کہ یہ ساری ڈیلز کرواتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، طریقہ کار تک طے کیا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جی ہم اپنے بیلٹ پیپر فوٹو آپ سے شیئر کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیلٹ پیپر ملا ایک کینڈیڈیٹ کو، اور وہ بیلٹ پیپر جائے گا، وہ اس پہ اپنا جا کے اسی پروسیس سے جا کے ڈبے تک جا کے ڈالنے کی وہ ایکٹنگ بھی کرے گا، اور ایک اور پیپر اس کے پاس آلریڈی ہوگا وہ ڈال دے گا، اور بغیر اصل جو بیلٹ پیپر ہے وہ باہر لے آئے گا۔ باہر لا کے جس پارٹی کے ساتھ بھی اس کے معاملات طے ہوئے ہیں، جو بھی نشاندہی کی جائے گی اس رہنما کے حوالے کیا جائے گا، وہ اپنی پینسل سے اس کو کرے گا، اور اگلا جو بھی کینڈیڈیٹ جا رہا ہو، کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہوں جو بھی ووٹر جا رہا ہو، ایم پی ایم این اے جا رہا ہوگا، اس کو دے دیا جائے گا، وہ ڈبے میں ڈال دے گا۔ یہاں تک ہو چکی ہیں۔ کچھ ٹیلی فونک رابطے ٹریس ہوئے ہیں، اور کچھ کاروباری حضرات، بڑے بڑے بزنس ٹائکون جو ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں انٹیلیجنس اداروں نے وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے۔ پھر ظاہر ہے ہر کوئی فروخت ہونے والا فروخت شدہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایم پی ایز ایم این ایز نے بھی اپنی اپنی پارٹی رہنماؤں کو یہ بتایا ہے کہ جناب ہمیں بھی یہ آفرز ہو رہی ہیں، اور ہمیں اتنے پیسے کی آفر ہوئی، جس کی بنیاد پہ وزیر اعظم نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے، کہ بلوچستان میں 50 سے 70 کروڑ روپے کا ووٹ ہو رہا ہے، ریٹ پہنچ گیا ہے۔ اور اس میں مزید جب تقویت، یہ اس چیز کو تقویت تب ملتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 7 ایم پی ایز ہیں صرف پنجاب اسمبلی میں، لیکن انہوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہوئے ہیں۔ سیٹیں کتنی، امیدوار ووٹ کتنا چاہیے، 45 سے اوپر ووٹ چاہیے، تو باقی ایم پی ایز کہاں کیا آئیں گے یہ آپ خود سوچ لیں۔ پھر قومی اسمبلی میں میجورٹی کس کی ہے، پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی، لیکن یوسف گیلانی صاحب موجود ہیں میدان میں، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میدان میں موجود ہیں، تو باقی جو کمی ہوگی 15 ووٹ چاہیے کم از کم، 12 سے 15 ووٹ، وہ کہاں سے آئیں گے، وہ خریدے جائیں گے یا پھر کیسے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ رابطہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں سینٹ کے الیکشن میں، اور اس کے بعد ہم جائیں گے تحریک عدم اعتماد میں، تو پھر آپ ہمارے اتحادی ہوں گے مرکزی حکومت میں بھی، سندھ حکومت میں بھی۔ یہ رابطے کیے گئے ایم کیو ایم کے ساتھ، لیکن ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ہی جیتنا ہے، اور ہم ووٹ دے بھی دیں اور پھر بھی ہار جائیں تو ہم کس کشتی کے سوار رہیں گے؟ یہ ہوا۔ تو یہ ساری انفارمیشنز پہنچ چکی ہیں کہ کس ملک میں کہاں پہ پیسے پہنچانے ہیں، کس کرنسی میں پہنچانے ہیں، یہاں تک سودے ہو رہے ہیں۔ اور یہ سودے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پیسے ڈائریکٹ نہیں دیے جاتے، انڈائریکٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک پورا میکانزم آلریڈی طے ہے، کیونکہ یہ ہر سینٹ کے الیکشن میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے
سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کل پوچھا بار بار چیف الیکشن کمشنر سے اور اس کے وکیل سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو سوال کیا گیا تھا، تو اس کے جواب میں بڑے بچگانہ قسم کے جوابات دیے گئے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک ویجیلنس کمیٹی قائم کی ہے جو کرپٹ پریکٹسز کو روکے گی سینٹ الیکشن میں، اور ویجیلنس کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہر امیدوار سے ووٹوں کی خرید و فروخت نہ کرنے کا بیان حلفی لیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مذاق ہے۔ آن لائن شکایات سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا۔ تو ووٹ کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ خفیہ ہی رہے گا۔ تو سپریم کورٹ کا جو فاضل لارجر بینچ ہے، 5 کے 5 جج صاحبان، ان میں ایک چیز بڑی صحیح وہ نظر آ رہی ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس میں کوئی نہیں حکم صادر کر سکتی، وہ اختیار پارلیمنٹ نہیں استعمال کرنا۔ لیکن سپریم کورٹ یہ چاہ رہی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سینٹ کا الیکشن تو ہوتا ہے متناسب نمائندگی، یعنی کہ جس پولیٹیکل پارٹی کا جتنا شیئر ہے اس کو اتنا ملے، بالکل اسی طریقے سے جیسے مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں کہ ہر جماعت اپنی ایک لسٹ دے دیتی ہے، جتنا وہ جنرل الیکشن میں جیت کے آتی ہے اسی تناسب سے اس کو خواتین نشستیں اور اقلیتی نشستیں، مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا طریقہ کہ جو بیلٹ پیپر ایشو کیا جائے اس پہ کوئی فکٹیشیس نمبر لگا دیا جائے، اور جب کوئی بیلٹ پیپر چیلنج ہو تو پتہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ فلاں ایم این اے یا فلاں ایم پی اے کا یہ بیلٹ پیپر ہے، اور وہ عدالتی حکم کے مطابق جب عدالت سے حکم آ جائے تو وہ بیلٹ پیپر اوپن کر دیا جائے اگر کوئی بھی پارٹی لیڈر چیلنج کرتا ہے کہ یہ ووٹ فروخت کیا گیا ہے۔ تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، سب نے، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان سب نے یہ بات کی۔ جسٹس مشیر عالم، انہوں نے کہا کہ ووٹ جو خفیہ ووٹ ہے وہ تو تاحیات خفیہ نہیں ہوتا، وہ تو جب کاسٹ ہو گیا تب تک خفیہ ہے، اور اس کے بعد اگر یہ پتہ چلے کہ کرپشن ہوئی، کرپٹ پریکٹسز ہوئیں، پیسے ویسے کا لین دین ہوا، تو پھر تو جو آن لائن ووٹ ہوتا ہے، آن لائن ووٹ جو ہے اس کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جس جماعت کو اگر اس کے حصے سے زیادہ سیٹیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی ہے، اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا تھا کہ کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا، اور متناسب نمائندگی والوں کو سیٹیں نہ ملیں تو الیکشن نتائج کالعدم ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اس حد تک خبردار کر رہی ہے کہ اگر متناسب نمائندگی والوں کو سیٹیں نہ ملیں، یہ ثابت ہو جائے، رزلٹ آئے تو پتہ چلے پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سیٹیں ہیں، اس کو ملی ہیں 2، مسلم لیگ نواز کی 7 سیٹیں اس کو ملی ہیں 3۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی جو سیٹیں کم ہوئیں اور پی ٹی آئی کی طرف گئیں تو مطلب ہے کہ پیسہ چلا اور وہ سیٹیں فروخت ہوئیں، ایم پی ایز نے اپنے ووٹ، ایم این ایز نے اپنے ووٹ فروخت کیے، تو لہٰذا اس سے پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، تو یہ ہیئرنگ اب ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج مسلم لیگ نواز کے وکیل اپیئر نہیں ہوئے، ان کو خبردار کیا گیا تھا کل، تو وہ آج ان کو کہا ہے کہ آئیں، اور آج اس مقدمے کی سماعت مکمل ہونی ہے اور فیصلہ ریزرو ہو جائے گا، اور زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں گائیڈ لائنز دے گی کہ تاکہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو سکے، اور اگر کوئی پارٹی اپنے تناسب سے، اپنے حصے سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز ہوئیں، پیسے چلے اور وہ چیلنج ہو جائے گا، وہ الیکشن کالعدم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، کیونکہ ابھی کل ہی ایک فیصلہ آیا ہے
سندھ سے یاسمین شاہ سینیٹر ہوتی تھیں، ڈگری جعلی نکلی تو ان کو اس جرم میں 2 سال قید کی سزا ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان بار کونسل کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ صرف عدلیہ کی آزادی تک اور عدالتی نظام تک اپنی گفتگو کریں گے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ پولیٹیکل ایشوز پہ پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں کوئی آرگومنٹ کریں۔ لہٰذا یہ ہے صورتحال۔ تو خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن ہے اور یہ جو پیسوں کا میں بتایا، یہ ساری کی ساری انفارمیشنز اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے علم میں لائی جا چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، جبکہ باقی ساری جماعتیں دوسری جانب ہیں اور سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، خرم دستگیر صاحب اب یہ باقاعدہ خبردار کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں ججوں کو، معزز جج صاحبان کو، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں بالکل پاناما کی طرح کہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ یہ فیصلہ کوئی ایسا آئے نہ۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس بارے میں گائیڈ لائنز دے گی، ڈائریکشن دے گی اور اس کو ان نوٹس نہیں چھوڑے گی کہ جب علم میں آ چکا ہے سب کچھ، کیونکہ اس ویڈیو کی بھی باتیں ہوئیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے پچھلے الیکشن کی، تو اب تک اس کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کام کیا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔